السلام علیکم دوستو۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز کے برابر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو قد لمبا ہونے کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لمبے قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز کے برابر ہو گئے اور سیدھے زمین کی طرف اترنے لگے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایسی دلچسپ باتیں بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس معلومات کے ساتھ ہم آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کا مکمل قصہ بھی سنائیں گے جو آپ علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آپ کی وفات تک کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی، کفر و شرک کا راج بہت زیادہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتوں میں داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یا رحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک با یک گوشت، پوست، ہڈی، پٹے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اور ایسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان کو اپنے علم سے علم عطا کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ جن چیزوں کی فرشتوں کو خبر تک نہ تھی۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا، آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر اشکار اور ظاہر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ دوستو، کتب تفاسیر تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس زوم میں یہ نافرمانی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں، یعنی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور ابلیس آگ کی پیداوار ہے۔ اللہ نے ابلیس کو کہا، تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی اور کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام کرب سے نکال دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور اور نافرمانی کے سبب اب ایسی صورت سا ہو گیا ہے، جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت و ملامت کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا، جنت میں داخل فرمایا۔ اب جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھیں،
جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا، اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، بس پسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں اتارا گیا۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنی چاہیے لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے تو اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے۔ سورہ اعراف میں اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ ہماری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل info@zahra کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہماری مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔